کہ صرف اظہر نہیں، اس کیس میں 8 سے 10 ملزمان ہیں، 3 سے 4 ابھی بھی ابسکانڈنگ ہیں، ان کو بھی نہ ملنے دیا جائے بچی سے۔ عدالت کے احکامات کی عزت کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا انسان جس کا منفی اثر ہو سکتا ہے، اور غیر ضروری لوگ، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیونٹی سے ہیں، ہمیں یا کسی این جی او نے بھیجا ہے، یا ہم کسی ریلیجس ادارے یا تنظیم سے ہیں۔ کسی بھی بچے سے ملنے کا حق اگر ہوتا ہے تو یا والدین کو ہوتا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے بچے سے کوئی این جی او آ کے مل سکتی ہے؟ کیا آپ کے گھر سے گھس کے کوئی مذہبی شخصیت زبردستی آ کے مل سکتی ہے؟ تو جب آپ کے گھر میں گھس کے ایک چھوٹے بچے سے کوئی نہیں مل سکتا تو ایک شیلٹر ہوم میں جا کے بھی یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ میں موجود ہوں یہاں پہ آرزو کے والدین کے ساتھ، پیسہ غزالہ کے ساتھ، نذیر بھائی کے ساتھ۔ آج یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ نے اپنی حد تک جو آرزو راجہ کا کیس ہے یہ ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ یہ اس کیس کے اندر جو آپ کو پتہ ہے پرائمریلی یہ جو کیس تھا یہ فائل کیا ہوا تھا اظہر کی جانب سے، آرزو کو آگے سے ایک اپنا چھلاوا دکھا کے کہ یہ بچی کی طرف سے کیس ہے، ایک یہ ڈرامہ کر کے، مگر دراصل یہ کیس تھا اظہر کی جانب سے جس نے اس بچی کو اغوا کیا تھا، اس سے شادی کی تھی۔ وہ 3 باتیں لے کے آئے تھے۔ پہلا کہ جی بچی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے، دوسرا کہ بچی کی کسٹڈی میرے پاس رہنی چاہیے چونکہ میں اس کا میاں ہوں، تیسرا کہ اس ایف آئی آر کو ختم کر دیں۔ عدالت نے آج یہ تینوں چیزیں ڈینائی کر دیں، نہ بچی اظہر کے ساتھ گئی، نہ ایف آئی آر ختم ہوئی، اور نہ اس نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے اس پوائنٹ کے اوپر آ کے اپنے سامنے جو پروسیڈنگز تھیں وہ ڈسپوز آف کر دی ہیں۔ اس حد تک یہ کیس ہائی کورٹ کے سامنے، محترم سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ختم ہو گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے چونکہ دوبارہ آرزو سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو اس پہ آرزو نے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اس پہ ہمیں کوئی سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ جو انسان ایک چھوٹی 13 سال کی بچی کو یہ پٹی پڑھا سکتا ہے کہ تم اور میں بیٹا شادی کر سکتے ہیں، تم اور میں پوری ازواجی زندگی قائم کر سکتے ہیں، تم میرے ساتھ پورے وہ رشتے جو ایک میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ قائم کر سکتی ہو، اپنی والدین کا گھر چھوڑ کے آ سکتی ہو، اس کو یہ پٹی پڑھانا کہ تمہارے والدین تمہارے دشمن ہیں، تمہارا بھلا نہیں چاہتے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو عدالت نے یہ کہتے ہوئے کہ جو کہ بچی ابھی پورے دل سے راضی نہیں ہے والدین کے ساتھ جانے کے لیے، تو عدالت نے اسے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ شیلٹر ہوم لے کے جائیں، اور ابھی اسی جب تک یہ 18 کی ہوتی ہے کہ تب تک شیلٹر ہوم میں رہ سکتی ہے، اور اس دوران بچی اس وقت کو استعمال کرے نظر ثانی کرنے کے لیے اپنے اس فیصلے کے اوپر کہ اس نے والدین کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا، اور ساتھ ساتھ ہوم سیکرٹری سندھ کو یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ خاص آرزو کے لیے تعینات کریں جو ہفتے میں کم سے کم 1 گھنٹہ اس سے روز ملاقات، ایک ہفتہ میں 1 گھنٹہ ملاقات کرے گا، اس کی سکولنگ، اس کی ہیلتھ، اس کی باقی تمام چیزوں کا خیال رکھے گا۔ اور جو عدالت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں یہ ایک فیسلٹی ہے کہ ہم بطور والدین جو ہیں دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے جو ایک سمپل کسٹڈی میٹر ہوتا ہے، دیکھیے اس میں جو کنٹروورسیز تھیں، چھوٹی بچی کا گھر سے جانا، اس کا نکاح کروانا، اس کا ایک نیا رشتہ قائم کرنا، اس تمام کنٹروورسی کو کورٹ نے دفن کر دیا ہے، اور اب صرف اور صرف یہ معاملہ رہ گیا ہے کہ ایک چھوٹی بچی کیا اپنی مرضی سے والدین سے جدا رہ سکتی ہے یا قانونی طور پہ والدین کے پاس ہی کسٹڈی لینی چاہیے، جس کے اندر یہ بھی فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ بچی جو ہے کسی دباؤ میں یہ کہہ رہی ہے کہ والدین کے ساتھ ہی جانا، یا ڈیسیٹ جو قانون میں کہا جاتا ہے کسی دھوکے میں آ کے یہ بات کر رہی ہے، یا وہ واقعی میں کوئی والدین کے سامنے کوئی شکایت رکھتی ہے، چونکہ ابھی تک کسی بھی فورم کے اوپر ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کہ ان والدینوں نے اپنی بچی پہ کسی قسم کا تشدد کیا ہو، کوئی مار پیٹ کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بٹ یقینی طور پہ وہ بچی اس وقت اثر میں ہے ان ملزموں کے۔ تو اب ہم کسٹڈی کے لیے جو ہے ہائی کورٹ کے اندر بچی کا جو بیٹل ہے وہ کسٹڈی کے لیے ہم لڑیں گے۔ جہاں تک ٹرائل کورٹس کے معاملات ہیں، یہ میں آپ کو علم کرنا بتانا چاہوں کہ آج جو چلان پیش ہوا اس میں گرفتاری کی جو دفعہ تھی وہ نکال دی، گرفتاری کہہ رہا ہوں جو کہ کڈنیپنگ کی دفعہ تھی وہ نکال دی گئی ہے، اس بیسس پہ کہ بچی کہہ رہی کہ جی میں اپنی خوشی سے گئی تھی، مگر ہمارا موقف یہ کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ہم ایجیٹیٹ کریں گے کہ آئی او صاحب کو قانون پڑھنے اور سمجھنے میں یہاں پہ تھوڑی غلطی ہوئی ہے، دفعہ جو اس کی کڈنیپنگ کے حوالے سے وہ رہنی چاہیے، چائلڈ میرج قانون کے حوالے سے جو سیکشنز ہیں وہ بھی ہیں، ساتھ میں آج پولیس نے 375(5) یعنی کہ 375 پی پی سی تعزیر پاکستان کا سب سیکشن 5 جو کہ جب 16 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے
جس کے اندر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، وہ دفعہ آج ایڈ کر دی ہے۔ یہ کیس اب اس نوعیت کے حوالے سے یا ٹرائل کورٹ کے حوالے سے یا پروسیکیوشن کے حوالے سے سنجیدہ ہو گیا ہے کہ جو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس حوالے سے اس میں دفعہ و شک ایڈ ہو چکی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا بیٹل ہم ٹرائل کورٹ میں لے کے چلیں گے۔ اب صرف جو کسٹڈی کی کنٹروورسی رہ گئی ہے کہ بچی انشاءاللہ والدین کے پاس جلد واپس آ جائے، وہ ہم نے کرنی ہے۔ ہم عدالت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ملزمان کی کسی بھی درخواست کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا، ساری ان کی ناجائز ڈیمانڈ تھیں ان کو انہوں نے رد کیا، اور بچی کی پروٹیکشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی فوکس کیا ہے آرڈرز کے اوپر۔ اس موقع کے اوپر میں راجہ بھائی اور ریٹا بہن سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنے کسی جو بھی خیال کا اظہار کرنا چاہیں۔ جی اسلام سب کو جی میں شکر گزار ہوں عدالت کا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہے بچی کا جو ہمارے حق میں سارا آیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت کا اور وکیل صاحب کا اور یہ باجی کا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی اور بات کہنی بہن؟ کھل کے کہہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کہنا چاہتی ہیں آپ بولیں۔ ہاں، ہمارے کو تنقید بھی کرنی تو کریں، کھل کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں جج صاحب نے بہت اچھا فیصلہ سنایا، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، اور عدالت کی بھی بہت شکر گزار ہوں، میں باجی غزالہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سب کا ہمارا ساتھ دیا، اور جبران بھائی کی بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے عدالتوں سے کہ ہم کسٹڈی کی بھی جنگ جیت جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کو بچی مل جائے گی واپس؟ جی ہم لوگ کو یقین ہے، ہم لوگ جبران بھائی کے یہاں تک خدا نے بہتر کیا ہے تو آگے بھی خدا بہتر ہی کرے۔ اور جو لوگ وکیل نہیں ہیں یا وکالت کے پیشے سے یا قانون سے جڑے ہوئے نہیں، ان کو میں بتا دوں کہ دیکھیے ہر پٹیشن کا ایک سکوپ ہوتا ہے۔ ہر پٹیشن جب کسی عدالت میں جاتی ہے تو اس کے اندر درخواست گزار لکھتا ہے کہ جی میری درخواست کیا ہے۔ یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی ملزمان کی جانب سے، یہ والدین کی پٹیشن نہیں تھی، ہم اس میں رسپونڈنٹ تھے، ہم اس میں جواب دینے آئے تھے۔ درخواست گزار کی 3 باتیں تھیں: میرے خلاف ایف آئی آر ختم کی جائے، میری شادی جائز ہے، آرزو میرے ساتھ رہے گی۔ یہ تینوں باتیں ڈینائی کر دی گئیں، یہ تینوں باتیں ختم کر دی گئیں، ان کی پٹیشن فیل ہو گئی۔ یہ اسکوپ تھا اس پٹیشن کا، اسکوپ کے حوالے سے عدالت ہمیں جتنا انصاف دے سکتی تھی اس نے دیا۔ اب بچی کی جو کسٹڈی کی بات ہے، اس حوالے سے کہ بچی کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا شیلٹر ہوم میں رہے گی، ہم عدالت سے دوبارہ رجوع کریں گے۔ الحمدللہ اس حد تک کہ ایک بچی جو کہ پچھلے مہینے تک قید میں تھی، قابو میں تھی ان ملزمان کے، اب ان سے وہ زندگی بھر کے لیے رہا ہے۔ جس جھوٹے فرضی نکاح نامے کے تحت اس نے زندگی آگے گزارنی تھی، وہ اس سے اب بری ہو چکی ہے، اور جو اس کے ساتھ دراصل ظلم ہوا ہے، چونکہ معذرت کے ساتھ اگر شادی کرنی ہو تو یہ میں دوبارہ ریکارڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت کے مطابق مسلمان مرد کا ایک غیر مسلمان عورت اگر وہ اہل کتاب ہے یعنی کہ کرسچن ہے تو شادی کرنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ اسلام قبول کرانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 13 سال کی بچی کو سند اسلام میں 18 کا لکھ کے اسے 18 کا بنا دیا جائے، تو 18 کا بنانے کے لیے سند اسلام بنائی گئی تھی، ورنہ ایسا کون سا مذہب ہے جس کو آپ قبول کریں اور جس سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اسی سرٹیفکیٹ پہ آپ جھوٹ بھی لکھ دیں کہ میں 13 کی نہیں میں 18 کی ہوں۔ تو اسی لیے الحمدللہ یہ جو سارے ان کے ناپاک ارادے تھے یہ ناکام ہوئے ہیں۔ بچی حفاظت کے ساتھ خاص انسٹرکشنز میں ہوم سیکرٹری کو کہ اس کی ویلفیئر کے حوالے سے پناہ میں ہے، وہ اگلے چند ہفتے جو وہاں پہ رہے گی ہمیں آرام سے یہ آسانی ہوگی کہ بچی پروٹیکشن میں ہے۔ ہم صرف اتنی درخواست کریں گے شیلٹر ہوم والوں سے بھی، اور ان کو اس حوالے سے ہم آج ایک خط بھی ارسال کریں گے کہ صرف اظہر نہیں، اس کیس میں 8 سے 10 ملزمان ہیں، 3 سے 4 ابھی بھی ابسکانڈنگ ہیں، ان کو بھی نہ ملنے دیا جائے بچی سے۔ عدالت کے احکامات کی عزت کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا انسان جس کا منفی اثر ہو سکتا ہے، اور غیر ضروری لوگ، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیونٹی سے ہیں، ہمیں یا کسی این جی او نے بھیجا ہے یا ہم کسی ریلیجس ادارے یا تنظیم سے ہیں۔ کسی بھی بچے سے ملنے کا حق اگر ہوتا ہے تو یا والدین کو ہوتا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے بچے سے کوئی این جی او آ کے مل سکتی ہے؟ کیا آپ کے گھر سے گھس کے کوئی مذہبی شخصیت زبردستی آ کے مل سکتی ہے؟ تو جب آپ کے گھر میں گھس کے ایک چھوٹے بچے سے کوئی نہیں مل سکتا تو ایک شیلٹر ہوم میں جا کے بھی یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ ہم اس حوالے سے شیلٹر ہوم کو بھی آگاہ کریں گے اور امید کریں گے کہ ایک ذمہ دار ادارے کے تحت وہ قانون کی عمل درآمد کو یقینی بنائے گا، اور اس دوران ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ اگلے پٹیشن کے اندر بھی، اگلے کورٹ بیٹل کے اندر بھی جو ہے ہمیں فتح ہوگی۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ کچھ چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اخبار میں بھی پڑھا ہے، آرٹیکلز آئے ہیں
کہ جب والدین کو بیوقوف نہیں بنا سکے بچی کی کسٹڈی لینے میں، تو کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں کے NGOs کے لوگوں نے جا کے بچی سے ڈائریکٹلی رابطہ کیا اور اس کو یہ آفریں دیں، کیونکہ بچی تو آلریڈی ملزم کے اثر و رسوخ میں ہے کہ ہم تمہیں ملزم سے ملا دیں گے، تمہاری شادی بحال کر دیں گے، تم دونوں کو باہر ملک سے بھیج دیں گے، تم بس بولو کہ تم نے والدین کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو ہو سکتا ہے بچی اس خوف کی وجہ سے بھی یا اس لالچ میں بھی کہ جی مجھے تو بتایا گیا ہے کہ میرے سارے کام ہو جائیں گے، وہ بچی یہ بیان دے رہی ہو، تو اس لیے ہم بچی کے بیان کے اوپر یا اس کی ذہنی کیفیت کے اوپر اس لیے زیادہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کس جذبات کا شکار ہے، کس خوف کا شکار ہے، اس کو کس طرح کا فریب یا دھوکہ دیا ہوا ہے، اس بارے میں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ سے امید کریں گے کہ کسٹڈی کے معاملے کے اندر بھی وہ رعایت کرے اور لا آف دی لینڈ کے تحت ایک مائنر، ایک کمسن بچے کی لافل کسٹڈی، اس کے لافل گارڈین، نیچرل گارڈین، اس کے والدین راجہ بھائی اور ریٹا بہن کو واپس لوٹائے۔ شکریہ بہت۔